السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فاتح اندلس سیریز کی ایپیسوڈ 29۔ ناظرین، ایپیسوڈ 28 میں آپ جان چکے ہیں کہ عبدالعزیز اپنے کمانڈروں کے ساتھ اڈبولہ کے قلعے میں تدمیر کی دعوت کے لیے پہنچے۔ ناظرین، جب عبدالعزیز اپنے کمانڈروں کے ساتھ قلعہ میں داخل ہوئے تو نہایت سریلے ساز باجے بجنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ باجا کمسن لڑکیاں بجا رہی تھیں۔ تمام لڑکیاں نہایت حسین اور اچھی پوشاکیں پہنے ہوئی تھیں۔ باجے کی سریلی آواز کانوں کے ذریعوں سے دلوں پر اترتی جا رہی تھی۔ عبدالعزیز اور مسلمانوں نے صرف ایک نظر انہیں دیکھا اور اپنی نظریں فوراً جھکا لیں۔ تدمیر ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ان حسینوں کو دیکھ کر ان کے گرویدہ ہو جائیں گے، مگر جب سب مسلمانوں نے نظریں جھکا لیں تو تدمیر ان کے زہد و تقویٰ کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ عبدالعزیز نے اس سے کہا، ہمارے مذہب میں گانا سننا جائز نہیں، اس لیے مہربانی کر کے اسے بند کروا دیں۔ تدمیر نے کہا، بہت اچھا۔ تدمیر نے باجا بند کروا دیا۔ تمام مسلمان تدمیر کے ہمراہ چلتے رہے، لیکن انہیں وہاں ایک بھی سپاہی نظر نہ آیا۔ تدمیر کچھ سمجھ گیا۔ اس نے دریافت کیا کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ عبدالعزیز نے کہا، میں اس لشکر کو دیکھ رہا ہوں جو کل فصیل پر کھڑا تھا۔ تدمیر نے مسکرا کر کہا، میں نے اسے رخصت کر دیا ہے، صلح کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہی۔ عبدالعزیز نے کہا، لیکن میں نے تو ایک سپاہی کو بھی قلعہ کے باہر نکلتے نہیں دیکھا۔ تدمیر، ان میں سے کوئی بھی باہر نہیں گیا۔ عبدالعزیز نے کہا، تو پھر سب کہاں چلے گئے؟ تدمیر کہنے لگا، قلعہ کے اندر ہی ہیں، لیکن وہ سپاہی نہیں تھے۔ عبدالعزیز نے کہا، اور کون تھے؟ تدمیر کہنے لگا، یہ بات بھی آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ ناظرین، مسلمان چلتے رہے۔ بازاروں اور سڑکوں پر عیسائی عورتوں کا ہجوم تھا۔ مرد بھی تھے مگر بہت کم، البتہ عورتیں بہت زیادہ تھیں۔ وہ ان بہادر فاتحین کا خوش ہو کر استقبال کر رہی تھیں۔ کچھ دور چل کر انہوں نے سپاہیوں کا ایک دستہ دیکھا۔ تقریباً 500 سپاہی تھے، لیکن سب کے قد ذرا چھوٹے تھے۔ جب مسلمان ان سپاہیوں کے پاس پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ سب نازک اندام عورتیں تھیں۔ انہوں نے مردانہ لباس پہن رکھے تھے اور ہتھیار لگائے مردوں کی طرح تنے ہوئے کھڑی تھیں۔ عبدالعزیز نے پوچھا، کیا یہی لشکر ہے جو فصیل پر متعین تھا؟ تدمیر کہنے لگا، جی ہاں۔ جب میں قلعہ کے اندر آیا تو میں نے دیکھا کہ مرد بہت کم ہیں اور سپاہی تو 200 سے بھی زیادہ نہیں تھے۔ چنانچہ میں نے آتے ہی سب سے پہلا کام یہی کیا کہ عورتوں کو مردانہ لباس پہنا کر ان کے بالوں کو چہرے کے گرد اس طرح لپیٹ دیا کہ وہ داڑھی معلوم ہو۔ یہی میرا لشکر تھا جسے میں نے رخصت کر دیا، اور خود بیس بدل کر قاصد کا روپ لے کر آپ لوگوں کے پاس پہنچ گیا۔ تمام مسلمان تدمیر کی دانشمندی دیکھ کر نہایت مسرور ہوئے۔ عبدالعزیز نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ تم نہایت ہوشیار اور دور اندیش ہو۔ تم نے عورتوں کو مردانہ لباس پہنا کر اور خود بیس بدل کر قاصد بن کر خود کو ہمیں مغالطہ دیا۔ تمہاری یہ دانشمندی تمہارے ملک کو بچا لے گئی۔ تدمیر کہنے لگا، صرف میری دور اندیشی ہی نہیں بلکہ آپ کی انصاف پسندی نے بچایا ہے۔ اگر آپ کل میرے ظاہر ہونے پر مجھے پکڑ کر قتل کر ڈالتے تو ملک پر آپ کا قبضہ ہو جاتا۔ عبدالعزیز نے کہا، مگر میں مسلمان ہوں اور مسلمان عہد کر کے توڑتے نہیں۔ تدمیر کہنے لگا، مجھے معلوم تھا، اس لیے میں نے جرأت کی تھی آنے کی۔ اب یہ قصر شاہی کے سامنے جا کر رکے اور گھوڑوں سے اتر کر محل میں داخل ہو گئے۔ کچھ دیر بیٹھے، پھر کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر واپس لوٹ آئے۔ دوسرے روز تدمیر نے قلعہ کے تمام مردوں، عورتوں اور بچوں کا جزیہ عبدالعزیز کو پیش کیا۔ مسلمانوں نے یہ تمام چیزیں سنبھالیں اور اگلے ہی روز وہاں سے کوچ کر کے تلیتلا کی طرف روانہ ہوئے۔ تلیتلا میں خوب چہل پہل ہو رہی تھی۔ قریب تمام اسلامی لشکر وہاں آ گیا تھا۔ عبدالعزیز بھی اپنے لشکر کے ساتھ آ گئے تھے۔ چونکہ مسلمان بہت زیادہ خلیق تھے، اس لیے نہ صرف عیسائی بلکہ یہودی بھی بے دھڑک ان کے پاس آتے اور گھنٹوں بیٹھے رہتے۔ اندلس کے یہودی مالدار تھے۔ ان کی دولت کی وجہ سے اس ملک کے عیاش اور بدرا عیسائی حکمران ان کے دشمن تھے اور وہ انہیں طرح طرح سے لوٹتے رہتے تھے۔ عیسائیوں کی حکومت میں یہودیوں کی کوئی وقت نہیں تھی۔ ہر عیسائی ہر یہودی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ جو کیفیت ہندوستان میں اچھوتوں کی ہے وہی اندلس میں یہودیوں کی تھی۔ نہ کوئی ان کی عزت تھی اور نہ ہی کوئی عیسائی انہیں اپنے پاس بیٹھنے دیتا تھا۔
مگر جب سے اندلس پر مسلمان قابض ہوئے تھے اس وقت سے یہودیوں نے اطمینان کا سانس لیا تھا اور انہیں تمام انسانی حقوق حاصل ہو گئے تھے۔ ان کی کھوئی ہوئی عزت انہیں واپس مل گئی تھی اور وہ بھی احترام کی نظر سے دیکھے جانے لگے۔ مسلمانوں کا حسن سلوک دیکھ دیکھ کر بہت سے عیسائیوں اور یہودیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کی عزت و وقار مسلمانوں جیسی ہو گئی تھی۔ چونکہ تمام مسلمان ان کا احترام کرتے تھے اس لیے عیسائی اور یہودی بھی نو مسلموں کا احترام کرنے پر مجبور تھے۔ تلیتلا کی اکثر آبادی مسلمان ہو گئی تھی اور جو یہود یا عیسائی باقی رہ گئے تھے وہ رفتہ رفتہ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ راہیل بھی اپنے باپ کے ساتھ ملاگا سے آ گئی تھی، اسے خود طارق نے بلایا تھا۔ وہ مسلمانوں کا بے حد شکر گزار تھا۔ امامن اور وہ دونوں ایک ہی جگہ پر رہتے تھے۔ عبدالعزیز کے تلیتلا آنے سے پہلے ہی بلقیس اور راہیل کے باپ مسلمان ہو گئے تھے۔ طارق اور موسیٰ کے ساتھ محل میں رہتے تھے۔ شاہ رازرق کا یہ محل نہایت وسیع تھا، اس میں سینکڑوں کمرے تھے۔ کچھ کمروں میں موسیٰ، کچھ میں طارق اور کچھ میں دوسرے افسران تھے۔ ناظرین، فاتح اندلس سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مزید نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔